اللہم صلی علی محمد وآل محمد 14 ستارے صفحہ نمبر 300۔ ان واقعات کے ہوتے ہوئے کون سلیم البتہ انکار کرے گا کہ ائمہ طاہرین غائب نہیں جانتے۔ مسلمانوں، کائنات کی لاکھوں غائب چیزیں معصوم کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند ہوا کرتی ہیں۔ جناب شیخ ابو جعفر طوسی علیہ رحمہ، جو حدیث کی کتاب تہذیب الاحکام اور کتاب استبار کے بھی مؤلف ہیں، اپنی کتاب المصباح میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسحاق بن عبد العلوی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اور تمہارے چچا کے درمیان یہ امر زیر بحث ہے کہ سال کے وہ کون سے روزے ہیں جن کے رکھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور تم اس کے متعلق مجھ سے سوال کرنے آئے ہو۔ اس نے کہا، یا مولا، بس یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ 4 روزے ہیں جن کے رکھنے کی تائید ہے۔ نمبر 1، یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول ہے۔ نمبر 2، یوم بعثت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 27 رجب المرجب ہے۔ نمبر 3، یوم دخول الارض، یعنی جس دن کعبہ کے نیچے زمین بچھائی گئی اور ابو سفیان نوح کوہ بچھائی گئی اور سفینہ نوح کوہ جودی پر ٹھہرا، اور یہ 25 ذی القعدہ ہے۔ نمبر 4، یوم غدیر، یعنی جس دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے جانشین ہونے کا اعلان فرمایا، اور وہ 18 ذی الحج ہے۔ اے عبداللہ، ان دونوں میں سے کسی دن بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو اس روزے کی برکت سے 60-70 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور معرکہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123، 14 ستارے صفحہ نمبر 403۔ تعجب کا مقام ہے کہ سینکڑوں ایسے واقعات معتبر کتابوں سے ملاخط فرمانے کے باوجود ملا لوگ کس طرح محمد و آل محمد کے علم غائب سے انکار کر جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ فرمائے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ایسا غائب نہیں جانتے جیسا باری تعالیٰ اس سے کسی مسلمان صاحب ایمان کو انکار نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور یہ ان کی مصطفیٰ و مرتضیٰ مخلوق ہے۔ وہ دینے والا، یہ لینے والے، یہ عابد، وہ معبود، یہ ساجد، وہ مسجود، وہ رازق، یہ مرزوق۔ بے شک محمد و آل محمد ساری دنیا کے مشکل کشا ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہی تو ہیں۔ مراد حب علی سے وصول ہوتی ہے، علی کے صدقے سے دعا قبول ہوتی ہے، علی کے ذکر سے خوش ہے محب، لیکن منافقوں کی طبیعت ملول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آخر میں ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد چند فکرے مصائب کی عرض کروں گی۔ کتاب انوار البصار طبع مصر 149 پر لکھا ہے کہ وثوق کا ایک منہ چڑھا رفیق اسباطی ایک دن عراق سے مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے خیر و خیریت دریافت کرنے کے بعد فرمایا، بتاؤ، وثوق باللہ خلیفہ وقت کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے بسلامت چھوڑا ہے، وہ بالکل خیریت سے ہے۔ میں اس کا بھتیجا
ہوا یہاں آیا ہوں، آپ نے فرمایا وہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اسباطی نے سکوت اختیار کیا اور سمجھا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے با علم امامت معلوم کیا ہے، یقیناً یہ درست ہوگا۔ پھر آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ ابن زیارت نے کس حال میں ہے؟ اس نے عرض کی وہ اچھا اور خوش ہے، بالکل خیریت سے ہے۔ اس وقت اس کا طوطی بولتا ہے اور اس کا حکم چلتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اسباطی سنو، حکم خدا کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور قلم قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وثاق باللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی جگہ المتوکل خلیفہ ہو گیا ہے اور ابن زیارت قتل کر دیا گیا ہے۔ اسباطی نے چونک کر کہا کہ یا حضرت یہ سب کچھ کب ہوا؟ میں نے تو ان سب کو خیریت سے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے عراق سے نکلنے کے 6 یوم بعد یہ انقلاب آیا۔ اسباطی کہتا ہے کہ چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ جو کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔